بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے پیونیا آف۔ پیونیا آف جو ہے اینل فشر کی بہترین میڈیسن ہے۔ یہ مدر ٹنچر ہے۔ یہ خونی بواسیر، قبض اور فش چولہا کی اعلیٰ دوا ہے۔ بہت کم لوگوں نے اس میڈیسن کا نام سنا ہوگا۔ اس کا ہم سینٹر آف ایکشن دیکھتے ہیں۔ یہ ریکٹم سے ریلیٹڈ بیماریوں میں بہت مفید ہے، مثلا فش چولہا میں بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ مریض کو درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، پائلز میں ریکٹم سے نکلنے والا ڈسچارج اس کو روکتی ہے۔ السر جو ریکٹم میں ہو اس کی بہترین دوا ہے۔ یہ بیڈ سور ہو اس کی بھی بہترین میڈیسن ہے یہ، کیونکہ بیڈ سور کی وجہ سے جو ہے نا وہ السر بھی ہو سکتا ہے۔ اس میڈیسن کے مریض میں بلڈ سرکولیشن سر کی طرف زیادہ ہوتی ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، سٹول پاس کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے۔ خونی بواسیر کی بہترین دوا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پائلز ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو قبض رہتی ہے۔ قبض نہ ہونے دیں اپنے آپ کو۔ اور قبض کیوں ہوتی ہے؟ قبض آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ جو ڈائٹ لیتے ہیں اس میں فائبر موجود نہیں ہے یا فائبر بہت کم ہے۔ جتنا زیادہ فائبر ہوگا اتنی زیادہ قبض ختم ہوگی، کانسٹیپیشن نہیں ہوگی آپ کو اگر فائبر آپ لیں۔ فائبر کس میں پایا جاتا ہے؟ اس پہ میری ویڈیوز موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پائلز ہے یہ فائبر نہ ہونے کی وجہ سے قبض ہوتی ہے، قبض کی وجہ سے پائل ہوتی ہے۔ اور پائل تو یہ اتنی بری بیماری ہے کہ یہ انٹرنل پائل بھی ہوتی ہے، ایکسٹرنل بھی۔ جو انٹرنل ہے نا وہ سویلنگ کر جاتی ہیں، وہ جو نسیں اندر سویل کر جاتی ہیں، اور جو ہی سٹول پاس ہونے لگتا ہے تو وہ کیونکہ سویل کرنے کی وجہ سے سوراخ کا جو وہ تنگ ہو جاتا ہے تو سٹول ہارڈ ہوتا ہے تو چھیلتا ہوا ان کو آتا ہے۔ جب آپ ایگریشن لگاتے ہیں تو وہ چھیلتا ہوا اس کو آتا ہے، اور پھر زور لگانے پر جب وہ سٹول باہر آتا ہے تو پھر چھیل جاتی ہے وہ جگہ، زخم بن جاتا ہے، السر بن جاتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، بہت بری حالت ہوتی ہے۔ دن میں کچھ لوگوں کے تو کپڑے بھی خراب رہتے ہیں بلڈ کی وجہ سے۔ تو اس لیے پائلز کو پہلے آپ جو ہے نا وہ نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو علاج کروائیں۔ اور زیادہ پائلز یہ کیوں ہوتی ہیں؟ مرچ مسالوں کی وجہ سے، کہ یہ جو ہماری سیڈنٹری لائف ہے اور ہم جو رانگ فوڈ لیتے ہیں، جو ہم پروسیسڈ فوڈ لیتے ہیں، ان کی وجہ سے پائل ہوتی ہے۔ میڈیسن کے ساتھ مریض کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کس طرح سے کھا رہے ہیں، کس وقت کھا رہے ہیں، اور دن میں ان کو کتنی مرتبہ کھانا چاہیے، اور اس کے سونے کے اوقات کیا ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی اگر وہ اپنی ایک ریگولر لائف کا ایک چارٹ بنا لے کہ اس نے کب سونا ہے۔ دیکھیں، نیند بھی 8 گھنٹے ضروری ہے۔ اب یہ رہا ہے کہ رات کو بچے پڑھتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ تعلیم کا جو رخ اس طرح سے بن گیا ہے کہ رات کو وہ ساری رات پڑھتے ہیں، جبکہ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی تھی، اور ان کے کھانے پینے کے کوئی اوقات نہیں۔ کام ضروری ہے، کھانا بے شک وہ جو ہے نا کبھی ٹائم مل گیا کھا لیا، کبھی سکپ کر دیا ٹائم، کبھی صبح کو نہیں کھایا اور دوپہر کو۔ اب دیکھیں کچھ لوگ صبح کے ٹائم صرف 2 یا 3 بریڈ کے پیس لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ۔ کیوں؟ کہ ساری رات اس نے بھوکے گزاری، اور پھر صبح بھی وہ ڈائٹ جو ہے نا وہ بریڈ کی شکل میں لے رہا ہے، تو پورا دن بھی اس نے گزارنا ہے۔ تو صبح کا ناشتہ اچھا لینا چاہیے۔ دوپہر کو اس کو بھی 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں۔ اگر 2 روٹی صبح لی ہیں تو 1 دوپہر کو لے، اور رات کو آدھی لے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہم صبح جو ہے نا بالکل نہیں کھاتے، دوپہر کو کچھ زیادہ کھاتے ہیں، اور رات کو کہیں اگر شادی میں مارکی میں گئے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم نے کیونکہ پیسے بھی دینے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں روکنے والا، ہم اتنا دبا کے کھاتے ہیں کہ پھر وہ یہ ساری چیزیں۔ اچھا، پھر رانگ فوڈ اس لیے وہ کہلاتی ہے کہ اب دیکھیں آپ نے پہلے چاول لیا گرم، پھر ساتھ میں ٹھنڈی بوتل لے لی، پھر اس کے بعد آپ نے گرم چیز لی، پھر آپ نے کسٹرڈ ٹھنڈا لے لیا، پھر اینڈ پہ آپ نے گرم چائے لے لی۔ یعنی معدے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو السر جیسی بیماری اور یہ جو اس طرح سے معدے کے ساتھ زیادتی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کی ہم ڈوز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو
پیونیا آف مدر ٹنچر ہے، اس کے آپ 20 سے 25 قطرے لے سکتے ہیں 3 ٹائم۔ یہ فسچولا کی، اینل فسچولا کی بہترین میڈیسن ہے۔ اینل فشر ہو اس میں بھی بہترین میڈیسن ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ نقص وومیکا کو 200 میں ملا لیں تو افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اپنی ڈائٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، صبح کی سیر بھی کرنی ہے، اور اپنے ڈائٹ زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ڈائٹ جو ہے نا وہ پاورفل ہونی چاہیے، نیوٹرینٹ سارے اس میں ہونے چاہیے، اس میں فولک ایسڈ بھی ہو، اس میں آئرن بھی ہو، اس میں جو ہے نا وٹامن ڈی بھی ہو، اور اس میں جو ہے نا وہ اومیگا 3 بھی ہو، ٹھیک ہے، اس میں زنک بھی ہو، اس میں پوٹاشیم بھی ہو، میگنیشیم بھی ہو، سب کچھ ہو۔ اس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ روٹی کے ساتھ روٹی 2 روٹی صبح، 2 دوپہر، 2 شام، یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، کیونکہ کارب بنتے ہیں روٹی سے۔ جتنی روٹی آپ لیتے ہیں، اب شوگر کے پیشنٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ جو شوگر کا پیشنٹ ہے اس کو روٹی سے ہی مسئلہ بنتا ہے کہ روٹی میں جو بندہ 4 یا 5 روٹیاں دن میں لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 16 چمچ چینی کے لیے ہیں۔ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں کوئی بتاتا ہے کہ جو بندہ 4 سے 5 روٹی دن میں لے رہا ہے، چاہے سالن کے ساتھ چاہے جس طرح سے بھی 5 روٹیاں دن میں کھاتا ہے، وہ 16 چمچ چینی کی لیتا ہے، اور جب وہ چائے پینے لگتا ہے تو کہتا ہے جی چینی نہ پائے ہو کیونکہ میں نے شوگر منع ہے، اور پہلے وہ 16 چمچ چینی کی لے چکا ہے وہ۔ تو اس لیے روٹی کم سے کم کریں، باقی چیزیں اپنی ڈائٹ میں آپ جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں۔ سیلڈ زیادہ سے زیادہ لیں، چیا سیڈ لیں، یا آپ اس طرح کی بہت سی کافی چیزیں ہیں۔ میرے ڈائٹ پہ بھی ابھی ایک ویڈیو آ رہی ہے، اس میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔